بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علیہا قد احاط اللہ بہا وکان اللہ علی کل شیء قدیرا ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ سورہ فتح کا مضمون ہم پڑھ رہے ہیں اور کل کی گفتگو سے ملتا جلتا ہی ساری آیات طیبہ آج بھی ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جب سرکار کے ساتھ غلام واپس آ رہے تھے، یہ کیونکہ صلح حدیبیہ کے وقت یہ ساری سورہ پاک نازل ہوئی، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اس صلح نامے پر دستخط کرنے کے بعد واپس آ رہے تھے تو اللہ کریم نے فتوحات کی خوشخبریاں بھی سنا دیں۔ مغانم کثیرہ کل ہم نے پڑھا کہ جو مال غنیمت ملنے والا تھا اس کی خوشخبریاں سنا دیں کہ آج اگر تم خالی ہاتھ لوٹے ہو، تمہیں عمرہ نہیں کرنے دیا گیا تو ہم ساری کسر نکال دیں گے۔ تو یہاں اگلی آیتوں میں آج آپ پڑھیں گے کس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ ساری حقیقت بیان فرمائی کہ ہم نے اپنی حکمت کے تحت یہ صلح کروائی ہے اور یہ اللہ کی حکمت ہے کہ ایسا ہوا ہے۔ اس کے بدلے میں اللہ تمہیں شاندار فتوحات حتیٰ کہ فتح مکہ کی خوشخبری بھی سنا دی۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، اور کئی مزید فتوحات بھی اللہ تمہیں عطا فرمائے گا، لم تقدروا علیہا، جن پر تم قدرت ہی نہیں رکھتے، ابھی تمہارے پاس وہ سوچ ہی نہیں، طاقت ہی نہیں، اللہ وہ بھی تمہیں عطا فرمائے گا۔ قد احاط اللہ بہا، لیکن وہ اللہ کے احاطہ قدرت میں ہے، جس کے تم بندے بنے ہو، جس نبی پر تم نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ کریم جو اس نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجنے والا ہے، اس کے احاطہ قدرت میں ہے کہ وہ تمہیں اور فتوحات بھی عطا فرمائے گا۔ اور مفسرین لکھتے ہیں یہاں فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ یہی مکہ کا الفتح ہوگا اور تم آرام اور سکون کے ساتھ آؤ گے۔ آگے ہم پڑھیں گے وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے، اللہ کی طاقت ہے اور وہی فاتح ہوگا اور وہ تمہیں فتوحات عطا کرے گا۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلُّوا الْأَدْبَارَ، پھر اب اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ اگر اب بھی تم ان سے جنگ کرتے تو اللہ تمہارے ساتھ تھا، فتح تو تمہاری ہی ہوتی، لیکن ہم نے اپنی حکمت کے تحت جنگ کی نوبت نہیں آنے دی۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر جنگ کرتے تم سے یہ کافر اب بھی، یہ جو موقع بن گیا تھا، لَوَلُّوا الْأَدْبَارَ، تو پیٹھ پھیر کے بھاگ جاتے، اگرچہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن تم نے نبی کے ساتھ کے ہاتھ پر جس طرح بیعت کی، اب بھی اللہ تمہیں وہ طاقت عطا کرتا، اللہ تم سے اتنا خوش ہے کہ وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے۔ ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اور پھر کوئی دوست اور مددگار نہ پاتے، پھر کوئی دوست اور مددگار نہ پاتے۔ تو منظر تو جنگ بدر میں پہلے صحابہ دیکھ چکے تھے نا، کہ جو اللہ فرماتے ہیں ویسا ہو جاتا ہے کہ ہم 313 تھے، ہمیں اللہ نے 1000 پر فاتح کیا، تو فرمایا اب بھی اگر وہ تم سے جنگ کرتے بھاگ جاتے، کوئی دوست اور کوئی مددگار نہ ہوتا۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہی اللہ کا دستور پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ اللہ اپنوں کی مدد فرماتا ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اللہ کا طریقہ کبھی بدلہ نہیں کرتا، اللہ پاک جو فرما دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، اللہ کا طریقہ کبھی بدلا۔ پچھلی امتوں نے بھی اشارہ کر دیا کہ میں نے اپنے نبیوں کی مدد کی، بڑے بڑے فرعون، بڑے بڑے شداد، بڑے بڑے قارون میرے نبیوں کے مقابلے میں آئے، تہس نہس ہو گئے، کوئی مقابلہ کر سکا؟ اللہ نے اپنے نبی کو اور چند مٹھی بھر اس کے چاہنے والوں کو فتح عطا فرمائی، اس کے مقابلے میں آنے والے لشکر غرق کر دیے گئے اور نبی کو فتح عطا کی گئی۔ یہ اللہ کا سابقہ طریقہ ہے اور اللہ کے طریقے کبھی بدلا۔ تم اللہ کے نبی کے غلام ہو،
اور تم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ وفا کی ہے، اے محمد عربی کے غلاموں یقیناً تم فاتح ہو۔ اس طرح کر کے اب واپس آتے ہوئے لشکر کو اللہ پاک تسلیاں دے رہے، وَهُوَ الَّذِي کَفَّ، اور اللہ وہی ہے۔ اب بتایا دو موقع ایسے آئے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ حدیبیہ کے مقام پر کوئی باقاعدہ لڑائی تو نہیں ہوئی، لیکن کفار کے کئی جتھے بغض باطن سے مجبور ہو کر مسلمانوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے رہے۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک دفعہ مکہ کے اسی شوریدہ سر 80 کے قریب پوری طرح مسلح ہو کر جبل تنعیم کی طرف سے اترے اور بے خبری میں لشکر اسلام پر حملہ کرنا چاہا۔ مسلمان چوکس بیٹھے تھے، انہوں نے ان 80 کو اپنے قبضے میں لے لیا، ان کو گھیرے میں لے کے ان کو قید کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو چھوڑنے اور معاف کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اسی طرح اکرمہ بن ابو جال، جو ابو جال کا بیٹا تھا، وہ 500 سواروں کے ساتھ لشکر اسلام پر حملے کے لیے آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابیوں کا ایک دستہ ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا، وہ دم دبا کے بھاگ گئے اور مکہ میں جا کے انہوں نے پناہ لی۔ تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کریم فرما رہے ہیں وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہی ہے، کَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، جس نے تمہارے ہاتھوں کو ان سے روکے رکھا، جنگ نہیں ہونے دی، تمہارے ہاتھوں کو ان سے روکے رکھا، وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور ان کے ہاتھوں کو تم سے روکے رکھا، نہ انہیں یہ قوت دی کہ وہ تمہارے ساتھ جنگ کرتے، نہ تمہیں یہ طاقت عطا کی کہ تم ان کے پر جنگ کر لیتے۔ یہ اللہ کی حکمت تھی۔ بے بطن مکہ تھا، وادی مکہ میں، من بعد ان اظفر علیکم، باوجود اس کے کہ تم ان پر، ہم نے تم کو ان پر قابو دے دیا تھا، تم انہیں قابو کر چکے تھے۔ ان اظفر علیہم، کہ تم ان پر قابو کر چکے تھے، اللہ نے تمہیں ان پر قابو دے دیا تھا، جیتتے تم ہی، اس کے باوجود اللہ نے جنگ نہیں ہونے دی، تمہیں بھی محفوظ رکھا، انہیں بھی محفوظ رکھا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور بے شک اللہ جو تم کر رہے تھے اسے دیکھ رہا تھا۔ اور یہاں پیر صاحب لکھتے ہیں اشارہ یہ نہیں کیا کہ اللہ ان کو بھی دیکھ رہا تھا اور تمہیں بھی دیکھ رہا تھا، حالانکہ وہ بھی تو آ رہے تھے نا مقابلے میں، کہا نہیں اللہ تمہیں دیکھ رہا تھا کہ تم کیا کر رہے تھے، کہ تم میرے رسول کے ساتھ جانثارانہ حاضر تھے، تم جس طرح وفا کا سبق دے رہے تھے اور جس طرح تم میرے نبی کی ہاتھ پہ وفا کی بیعت کر رہے تھے، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا تھا، اس نے تمہیں نقصان نہیں ہونے دیا۔ ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام، یہی وہ بد نصیب ہیں جنہوں نے کفر کیا، مکے والے، وصدوکم عن المسجد الحرام، اور تمہیں روکا مسجد حرام تک جانے سے، عمرہ نہیں کرنے دیا، والہدیہ، اور تمہارے قربانی کے جانوروں کو روکا، معکوفاً ان یبلغ محلہ، کہ وہ اپنے مقام پر پہنچ کر قربان ہوتے۔ 70 جانور قربانی والے بھی سرکار لے کے گئے تھے، وہ بھی روک دیے، تمہیں بھی روک دیا۔ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموہ، اب یہاں حکمت بتائی کہ جنگ کیوں نہیں ہونے دی، اللہ تعالیٰ نے بچایا کیوں، کہا اس لیے کہ مکہ میں کچھ مومن مرد اور عورتیں موجود تھیں جنہوں نے شاید ابھی کلمہ تو نہیں پڑھا تھا، لیکن کل انہوں نے کلمہ پڑھنا تھا۔ کتنے تھے جو فتح مکہ کے لاکھ کی تعداد میں، سب نے کلمہ پڑھا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ، اگر نہ ہوتے مکہ میں چند مسلمان مرد، وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ، اور چند مومن عورتیں، لَمْ تَعْلَمُوهُمْ، جنہیں تم نہیں جانتے، تمہیں خبر نہیں تھی کہ وہ مسلمان ہونے، اللہ تو خبر رکھتا ہے نا، کہ کل انہوں نے کلمے پڑھنے تھے، کل انہوں نے مسلمان ہونا تھا، ان تطعوہم، کہ تم روند ڈالتے ان کو، فتصیبکم منہم، اور سو تمہیں پہنچتی ان کی وجہ سے، معرتن، آر، بے علمی میں، بغیر علم، نہ چاہتے ہوئے بے علمی میں تم ان کو مار ڈالتے، وہ درمیان میں کچلے جاتے۔ اللہ نے انہیں ابھی ایمان نصیب کرنا تھا، اس لیے جنگ نہ ہونے دی کہ وہ اپنی منزل کو پہنچیں اور انہیں بھی ایمان نصیب ہو اور وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ یہ یہاں پیر صاحب لکھتے ہیں یہ اللہ کا اپنے بندوں پر رحم ہے، یہ اللہ کا اپنے بندوں، اس وقت کفار کو نہیں کچلا، اس وقت کوئی بڑی جنگ نہیں کروائی، یہ کب ہوئی؟ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے آئے اور پھر لمبا لڑنا بھی نہ پڑا اور ان سب لوگوں نے کلمہ بھی پڑھ لیا۔ دیکھیں ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھا، حضرت خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں تھے، اس طرح کے مجاہد اندر موجود تھے جنہوں نے کل اسلام کے لیے ایک بہت بڑی طاقت بننا تھا،
14 سال لگاتار گھوڑے پر سیدنا خالد بن ولید نے اسلام کے لیے مقابلہ کیا اور بڑی بڑی طاقتوں کو فتح کیا اور اسلام کو قوت بنایا. تو اس طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس وقت تو یہ پوزیشن تھی. تو اس لیے اب یہ ساری کیا ہے، یہ ان صحابہ کرام کو تسلی تھی جنہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی. فرمایا تم نے ٹھیک کیا، ہمیں تمہارا عمل پسند آیا، تم ہمیں پیارے لگے ہو. اب ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ یہ صلح کیوں ہوئی ہے، اگرچہ یہ کمزور صلح ہے. ساری شرطیں تو مکہ والوں کی مان لی گئی تھیں، لیکن اس میں حکمت یہ تھی تاکہ بعد میں آنے والا وقت جو مسلمانوں کے لیے خیر والا ہے وہ مسلمانوں کے حق میں ہو، عزت و طاقت انہیں ملے. تو فرمایا لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، نیز تاکہ اللہ داخل کر دے اپنی رحمت میں جسے چاہے. کتنے ان میں سے کلمہ پڑھنے والے تھے؟ تاکہ اللہ داخل کر دے اپنی رحمت سے جسے چاہے. لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبَنَا الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر یہ کلمہ گو الگ ہو جاتے، اللہ فرماتا ہے اگر یہ کلمہ گو ان میں نہ ہوتے جنہوں نے کل کلمہ پڑھنا تھا، لَعَذَّبَنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ ان کافروں کو اسی وقت دردناک عذاب دے دیتا، پوری مکہ کی وادی کو تباہ کر دیتا. کہ اللہ فرماتا ہے میں نے ان کلمہ پڑھنے والوں کو دیکھا اور ان کافروں کو برداشت کیا، ان کفر والوں کو برداشت کی. یہ حکمت آئے ربانی، اللہ کی حکمتیں ہیں. فرمایا لَعَذَّبَنَا الَّذِينَ، تو ضرور اللہ عذاب دیتا کن کو؟ کفروا، جنہوں نے کفر کیا تھا، منہم، ان میں سے، عذابًا علیما، ایک دردناک عذاب چکھا دیا جاتا. اس جعل جنین، پتہ ہے کہ اب چھوٹا سا کام تو نہیں تھا نا، رسول اللہ کو عمرہ کرنے سے روکا گیا تھا، یہ کوئی تھوڑا سا کام تھا. اللہ کے نبی کو، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو عمرہ کا یہ احرام باندھے ہوئے ہیں، جو قربانیاں اپنے ساتھ لائے، انہیں روکا گیا تھا. تو اللہ فرماتا ہے اگر مجھے یہ نہ ہوتا کہ ان میں سے کتنے ہیں جنہوں نے کل رب کا نام لینا ہے اور اس نبی کا غلام بننا ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو جس طرح میرے نبی کو واپس کیا جا رہا تھا پوری بستی کو کچل کے رکھ دیا جاتا. لیکن ایک تو وہ اللہ کے حرمتوں والے گھر کے امین تھے، ایک وہ بستی تھی جو بستی اللہ کے گھر کی بستی تھی، اور پھر سینکڑوں نے اس میں سے کلمہ پڑھنا تھا، سینکڑوں نے اس میں سے اللہ کے نبی کا غلام اور مجاہد بننا تھا. اگر یہ نہ ہوتا تو اللہ سب کو کچل دیتا، ختم کر دیتا. اذ جعل الذین کفروا، جب جگہ دی کفار نے، فی قلوبہم الحمیۃ، حمیت الجاہلیہ، اپنے دلوں میں ضد کو، وہی زمانے جاہلیت والی ضد، سوائے ضد کے اور کیا تھا کہ ہم نہیں عمرہ کرنے دیں گے. تو جب یہ ضد انہوں نے کی تھی تو اللہ انہیں کچل دیتا اگر رب کو یہ منظور نہ ہوتا کہ ان میں سے کچھ نے کلمہ پڑھنا ہے، تو کچل دیے جاتے. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، تو نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے تسکین علی رسولہ، اپنے رسول پر. اللہ نے نبی پاک کے دل پر سکون نازل کر دیا، امن نازل کر دیا. وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں پر جو آپ کے ساتھ تھے کہ کوئی بات نہیں اگر ہمیں نہیں عمرہ کرنا دیا ہم پھر آ جائیں گے. یہ سکون اطمینان مسلمانوں کے دلوں پر بھی نازل کیا. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور ان پر استقامت اور تقوی کو لازم کر دیا. استقامت اور تقوی کو مضبوط رہے وہ، اور تقوی ڈر ان پر لازم کر دیا. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، وہی اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے، وہی اس کے اہل تھے، ایمان والے ہی، کہ وہ ڈرتے، اللہ کا خوف دل میں رکھتے، تقوی اختیار کرتے اور استقامت کے ساتھ ڈٹے رہتے، وہ اپنے قول پر ڈٹے رہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور یہ اللہ وہ ذات گرامی ہے جو ہر چیز کا پوری طرح علم رکھنے والا ہے. اللہ کو ساری آنے والے وقتوں کا، معاملات کا پتہ ہے. میرے رب نے اس لیے تمہیں واپس کر دیا. اب یہ پوری حکمت بیان ہو گئی. اب کل جب ہم پڑھیں گے لقد صدق اللہ سے اگلے رکوع سے، تو یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے اب بیان کیا، پھر تسلی دی، اے میرے حبیب بہت جلد آپ آئیں گے، انہی غلاموں کے ساتھ آئیں گے، اور آپ امن کے ساتھ اس شہر میں داخل ہوں گے، اور رب کریم آپ کو اس شہر کی سرداری عطا فرما دے گا. وما علینا الا البلاغ.